ہٹ کر انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر صحابہ کرام کی جماعت میں ہو رہا ہے، کرنے والے صحابہ کرام ہیں، اور کریم آقا علیہ السلام آ کر سماعت فرما رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہی فرماتے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر غیر اللہ کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے سب کی سماعت فرمائی، گفتگو، اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، ابو البشر آدم علیہ السلام کو بڑا مقام ملا، نوح علیہ السلام کو اللہ نے بڑا درجہ عطا فرمایا، موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی، عیسیٰ روح اللہ کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی، لیکن الا وانا حبیب اللہ، خبردار، کسی کو اللہ نے خلیفۃ اللہ بنایا، کسی کو اللہ نے نجی اللہ بنایا، کسی کو صفی اللہ بنایا، کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو روح اللہ بنایا، کسی کو خلیل اللہ بنایا۔ اب محمد مصطفیٰ خود اپنی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں الا وانا حبیب اللہ، خبردار، اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے۔ وانا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا، اس جھنڈے کے نیچے آدم سے لے کر قیامت کے صبح تک پیدا ہونے والے جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے نیچے ہوں گے، میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ یعنی کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کے اس ذکر کو پسند فرمایا اور اس میں خود اپنا ذکر شامل فرمایا اور اپنی فضیلت کا اظہار کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی اس محفل ذکر کو، محفل ذکر انبیاء کو پسند فرمایا اور اپنی فضیلت کا اظہار فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فضیلت انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے تیسرے پارے کے آغاز میں سورۃ بقرہ شریف میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، بعض نبیوں پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو سب نبیوں پر فضیلت دی کیونکہ ان کو ہم نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، اور ورفع بعضهم درجات، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر درجے کے بعد فضیلت عطا فرمائی۔ مقام کلیم اللہ بھی اللہ کا عطا کردہ ہے، لیکن مقام حبیب اللہ کی کیا بات ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا مبارک ہے، اللہ پوچھتے ہیں وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ معراج کی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کر کے گئے تو جبریل امین علیہ السلام سے بار بار آپ پوچھتے تھے جبریل یہ کیا ہے، جبریل یہ کیا ہے، جبریل یہ کیا ہے، جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل آگے سے تعارف کرواتے تھے۔ لوگوں نے کہا اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طبیان لکل شیء، ہر چیز کا علم ہوتا تو وہاں جا کر جبریل امین سے کیوں پوچھتے کہ جبریل بتاؤ یہ کیا ہے، جبریل بتاؤ یہ کیا ہے؟ لا علمی کی وجہ سے سوال کرتے تھے اور پھر جبریل امین تعارف کرواتے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہے، اللہ پوچھ رہا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اگر یہی دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کم علمی پر بنیاد بنا لی جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس لیے نہیں پوچھا جا رہا تھا کہ جانتے نہیں ہیں، اللہ متوجہ کرنا چاہتا تھا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو متوجہ کرنا چاہتے تھے کہ جبریل امین علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھ رہے تھے کہ جبریل یہ بھی میں نے دیکھ لیا ہے، تم ذرا بتاؤ اس کا تعارف کرواؤ یہ کیا ہے، یہ بھی میں نے دیکھ لیا اس کا تعارف کرواؤ تم یہ کیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا مطلب کیا ہوا؟ اگر جانتے نہیں ہیں کائنات کے ذرے ذرے کو تو ساری کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اور جو رحمت بن کر خود آئے ہیں وہ اس ذرے کے بارے میں جانتے نہیں کہ یہ کیوں ہے اور کیا ہے، پیدا کیوں کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں وما تلک بیمینک یا موسیٰ، متوجہ کر موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، موسیٰ علیہ السلام اب کہتے ہیں یا اللہ یہ میرے ہاتھ میں عصا ہے۔ یہ عصا کیا کرتا ہے؟ پانی پر مارتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، دریا دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، خشک زمین پر سفر کرتے ہیں پھر دریا آپس میں مل جاتا ہے۔ پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی تو پانی کو سائڈ پہ ہٹا دیتا ہے یہ ڈنڈا، اور جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو موسیٰ پتھر پر مارتے ہیں تو فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینہ، پتھر کے اندر سے اللہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 12 چشمے جاری فرما دیتا ہے۔ یہ مقام کلیم اللہ ہے۔ اور مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام عصا مارتے ہیں پتھر کے اوپر، پتھروں میں سے تو چشمے جاری ہیں، ہم پہاڑی علاقوں میں دیکھتے ہیں پہاڑوں میں سے چشمے بہ رہے ہوتے ہیں، پتھروں میں سے تو اکثر پانی نکلتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بڑا مقام ہے کہ آپ نے عصا مارا اور پتھر میں 12 چشمے جاری فرما دیے۔ محمد مصطفیٰ کا مقام کچھ اور ہے، یہ مقام کلیم اللہ ہے۔ مقام حبیب اللہ کیا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کے پاس پانی کم ہے، رسول اللہ نے فرمایا لے کر آؤ، پیالہ پیش کیا گیا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں ڈالا،
اب ایک پیالہ پانی کا 1500 صحابہ نے رج کے پی لیا، پانی ختم نہیں ہوا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ مبارک اس کے اندر ڈالا ہوا ہے اور صحابہ رج کے پانی پی رہے ہیں۔ ارے پتھروں سے پانی آج تک نکل رہا ہے، قیامت کی صبح تک نکلتا رہے گا، لیکن پھر بھی موسیٰ کا معجزہ بڑا معجزہ ہے کہ عصا مار کر پتھر میں 12 چشمے جاری کر دیے۔ لیکن مقام حبیب اللہ یہ ہے کہ پتھروں میں سے پانی نکالنا یہ مقام موسیٰ کلیم اللہ ہے، اور انگلیوں میں سے چشمے جاری فرما دینا یہ مقام حبیب اللہ ہے۔ عصا اور کیا کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب دھوپ پڑتی ہے تو یہ عصا سائے کا کام دیتا ہے۔ فرعون کے جادوگر جب اپنے ڈنڈے ڈالتے ہیں، رسیاں ڈالتے ہیں تو وہ سانپ بنتے ہیں، تو یہ عصا اژدہا بن جاتا ہے، ان سارے سانپوں کو کھا جاتا ہے۔ یہ عصا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ اور کریم آقا علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، یا رسول اللہ، وہ سامنے جو درخت کھڑا ہے اگر وہ آپ کی گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ اب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی یہ بات سنی تو سرکار نے مسکرا کر فرمایا، جاؤ اس درخت کو جا کر میرا پیغام پہنچاؤ کہ تمہیں اللہ کا رسول بلاتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اسے پوچھ کر آؤ کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا کہ نہیں ہوں، جاؤ اسے میرے پاس بلا کر لاؤ۔ اب وہ شخص جاتا ہے اور درخت کو جا کر کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے بلایا ہے۔ وہ درخت آگے پیچھے دائیں بائیں ہل کر اپنی جڑوں کو زمین سے باہر نکالتا ہے اور انسانوں کی طرح چلنا شروع کر دیتا ہے، اور کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے اور پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ وہ شخص دیکھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ ارے جس کا حکم صرف درخت کی ایک ٹہنی، درخت کا بنا ہوا ایک عصا، درخت کی لکڑی کا بنا ہوا ایک ڈنڈا، جس کا حکم مان کر پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کرے، پتھر میں سے پانی نکالے، سانپ بن جائے، سایہ کرے، ایک لکڑی جس کا حکم مانے، اس کو موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ اور جو پورا درخت زمین سے اپنی جڑیں نکال کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جائے، اس کو مقام حبیب اللہ، اس کو حبیب اللہ کہا جاتا ہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام تمام انبیاء پر بلند ہے۔ اللہ نے یہ فضیلتیں اور یہ شانیں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا